السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مرکب کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلی 2-3 ویڈیو کے اندر ہم نے مفرد کا بیان پڑھا تھا، اور مفرد کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل، حرف۔ مفرد کی اس لیے کہا کیونکہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل، حرف۔ تو ہم نے وہ پڑھ لی ہیں، پڑھ چکے ہم وہ۔ اب یہاں سے مرکب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ 2 کلمے ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، کم سے کم 2 ہونے چاہیے، تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ اور مفرد کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ مفرد اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیے مرکب کا بیان۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے زید عالم۔ زید ایک کلمہ ہے، عالم ایک کلمہ ہے، 2 کو ملا کر یہ مرکب بن گیا۔ اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے۔ اس مثال میں زید اور عالم 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، لہٰذا اس کو مرکب کہیں گے۔ اب مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: مفید، غیر مفید۔ اس کے ساتھ مرکب بھی لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی یا تو اس کی بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، یعنی کسی بات کی خبر معلوم ہو رہی ہے، یا اس کی بات سے کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے، کسی چیز کو وہ طلب کر رہا ہے، کسی کام کے کرنے کو طلب کر رہا ہے یا نہ کرنے کو، وغیرہ وغیرہ۔ خبر کی مثال جیسے زید عالم، تو اب جب یہ کسی نے بولا زید عالم تو ایک خبر معلوم ہو گئی۔ کیا معلوم ہوا؟ زید عالم ہے۔ اس مثال سے زید کے عالم ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ طلب کی مثال جیسے اضرب زیدن، اس کا معنی ہے تو زید کو مار۔ اس مثال سے زید کو مارنے کی طلب ہو رہی ہے، خبر معلوم نہیں ہو رہی، طلب ہو رہی۔ اسے یہ آرڈر دیا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے کہ زید کو مار، تو اس اضرب زیدن سے ایک طلب معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مرکب مفید ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی، تو اس کے 3 نام ہو گئے: مرکب مفید، جملہ اور کلام۔ تینوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ اب چونکہ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں تو جملے کی 2 قسمیں ہیں: جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب یہاں سے دیکھو اصل چیز شروع ہو رہی ہے جس کے لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، یعنی ترجمہ اور ترکیب۔ ابھی تک تو یہ تعریفات آ رہی تھی، اب یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے جو ہمیں ترجمہ کرنا سکھائے گی۔ دیکھیے جملہ خبریہ کا ترجمہ اور ترکیب، یعنی کس طرح ترجمہ کریں گے ہم اور کس طرح ترکیب کریں گے۔ ترکیب کہتے ہیں اسم، فعل، حرف، ان تینوں کو جوڑ کر ایک سینٹنس بنانے کو، اور جو سینٹنس ہوتا ہے اس میں ان تینوں میں ایک ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، اس جوڑ کو ہی ترکیب کہتے ہیں۔ تو ترکیب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسم، فعل، حرف کا آپس میں کیا جوڑ ہے اور ان کا کیا ربط ہے ایک دوسرے سے، تو اس لیے اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ چلیے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یعنی کسی نے اگر کوئی جملہ بولا، کوئی سینٹنس بولا، تو اس سینٹنس اور جملے سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی بات میں سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سینٹنس اور جملے کو جملہ خبریہ کہیں گے۔ جیسے دیکھیے
زیدن قائم، زید کھڑا ہے۔ اب کسی نے یہ جملہ بول دیا زیدن قائم، زید کھڑا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ زید کھڑا ہی ہو سکتا ہے زید بیٹھا ہو۔ اگر واقعی زید کھڑا ہے پھر تو سچا ہے کہنے والا، اور اس کو سچا جملہ کہہ سکتے ہیں، کہنے والے کو سچا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے زید قائم کہا لیکن زید بیٹھا ہے کھڑا نہیں ہے تو اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس جملے اور سینٹینس کے اندر دونوں احتمال ہیں، خبر کا بھی، وہ صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ دیکھیے ہی بات بتائی انہوں نے، اس خبر میں صدق اور کذب یعنی سچا اور جھوٹا ہونا دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کھڑا ہی نہ ہو بلکہ بیٹھا ہو۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ بولا ہے زید قائم، اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ، مثال مذکور میں جو زید قائم ہے مبتدا زید ہے، مثال مذکور میں مبتدا زید ہے۔ اب ترجمہ کرتے وقت پہلے زید کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد خبر قائم کا ترجمہ کر کے آخر میں لفظ ہے لگا دیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، آگے بھی آ رہی ہے ترکیب، پہلے دیکھیے ترکیب دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر یہ جو زید قائم ہے اس کی ترکیب کیسے ہوگی۔ سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں جملے کی، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ترکیب کیسے ہوگی؟ زید قائم، یہ چونکہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں اسم ہو۔ تو چونکہ زید اسم ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو یعنی جو شروع میں آتا ہے جس سے جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک زائد بات ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوئی، تو اس میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو کنفیوزنگ نہ ہو کہ یہ مبتدا اور خبر کیا چیز ہے۔ تو جملہ اسمیہ اگر ہوتا ہے تو پہلے جز کو جب ترکیب کرتے ہیں مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ تو اب ترکیب اسی طرح کریں گے، دیکھیے یہاں پر یہ ترکیب، زید مبتدا قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو دیکھو یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ تو ترکیب ہو گئی اس کی۔ اب ترجمہ کرنے کا طریقہ دیکھ لیجیے، یہ کہ یہ جو زید قائم ہے تو اس میں سب سے پہلے تو مبتدا کا ترجمہ کریں گے۔ زید قائم میں زید مبتدا ہے، اس کا زید، پھر قائم کا، قائم کے معنی ہے کھڑا، اور آخر میں لفظ ہے لگا دیں گے، ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ترجمہ کریں گے ہم۔ تو بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں ہم تمرین کریں گے۔ تو ابھی تو یہ ایک مثال آئی ہے زید قائم کی، یہ تمرین کے اندر دیکھو کتنی ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ ساری مثالوں کی ہم ترکیب بھی کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو جملہ خبریہ کی ترکیب اور ترجمہ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بہت اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے یہ سیریز چلائی جا رہی ہے، تو آپ فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔